دوستو السلام علیکم. میں یہاں بیٹھا ہوں روٹرڈیم میں غوثیہ مسجد اور میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں چشتی صاحب کا. السلام علیکم. آپ کا بڑا مشکور ہوں ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس یعنی کہ رمضان میں جو کہ بہت بیزی منتھ ہے آپ کے لیے آپ نے وقت دیا. آپ کی مہربانی. آپ نے اس انٹرویو کے لیے میرا انتخاب کیا. شکریہ. تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اور رمضان شریف کی تقریباً ویسے تو آدھا گزر گیا لیکن بہرحال رمضان شریف کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے نیدرلینڈس میں؟ میرا پورا نام افتخار علی چشتی ہے. میں 1987 کے اپریل میں یہاں آیا تھا، تو اس اعتبار سے تقریباً 37 سال بنتے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میں نے بھی آپ کے پاس پڑھا ہے قرآن شریف. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، کافی عرصہ ہو گیا. بڑی اچھی طرح یاد ہے. اچھا. بلکہ یہ کہ بھئی جس بچے نے سب سے پہلے میرے پاس قرآن پاک ختم کیا تھا وہ آپ تھے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب آپ نیدرلینڈس میں آئے تو سب سے پہلی حیران کن بات آپ کے لیے کیا تھی؟ بیکاز پاکستان اور نیدرلینڈس میں بہت فرق ہے. آپ کی نظر میں کیا تھا؟ کیا کلچر شوق تھا؟ شوق وہ انگلش والا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر جب میں آیا تو دیکھا کہ بھئی جس طرح خواتین اور مرد تمام جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے، اور میں اس کو اس کی پازیٹیو سائڈ کہوں گا کہ کس طرح عورتیں جو ہیں وہ رات بھی بڑی خاصی دیر سے جو ہے وہ تنہائی میں آ جا رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے. یہ چیز جو ہے وہ میرے لیے حیران کن بھی تھی اور مجھے اچھی بھی لگی. یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو پروموٹ کرتا ہوں کہ بھی اس طرح خواتین نکلیں، لیکن بہرحال اس معاشرے نے جو خواتین کو ایک سیکیورٹی اور سیفٹی مہیا کی ہے وہ میرے لیے بہرحال حیران کن تھی کہ میں اس معاشرے سے آیا تھا کہ جس میں کوئی بھی بہن بیٹی جو ہے وہ رات کو تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، اور دن کو بھی اگر اس نے نکلنا ہو تو اس کا دل ہوتا ہے کہ بھائی بیٹا یا چچا یا والد جو ہے وہ میرے ساتھ ہو. آپ کو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں اس سوسائٹی میں کتنا وقت لگا؟ اگر تو ایڈجسٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس سے مراد انٹیگریشن جس کو کہا جاتا ہے، کہ میں جب آیا تو تقریباً میرا پہلا ہفتہ ہی تھا. یہ خرافندہ اقبال 46 پاکستان اسلامک سینٹر میں آیا تو اس کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا اسکول تھا ڈچ زبان کا. میرا خیال ہے میں پہلے ہفتے میں ہی وہاں چلا گیا زبان سیکھنے کے لیے. پھر میں زبان سیکھتا رہا، پڑھتا رہا، اور یہاں پر جو تقاضے ہیں مسجد کے وہ بھی میں پورا کرتا تھا، اسکول بھی جاتا تھا. تو اس طرح کرتے کرتے 5 سال بعد جو ہے وہ مجھے پرماننٹ سٹے مل گیا، اور اس دوران جو ہے وہ میں نے زبان بھی جو ہے وہ اچھی خاصی سیکھ لی تھی. تو اس کو میں کہوں گا کہ 5 سال لگے مجھے یہاں پر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے بھی اور اسی طرح زبان سیکھتے ہوئے بھی. میں نے اس دوران جو ہے وہ الحمدللہ یہاں کی مقامی زبان جو ہے وہ اچھی خاصی سیکھ لی. یہ جو زبان سیکھنے کی بات ہے یہ آپ کا اپنا آئیڈیا تھا یا آپ کو کہا گیا تھا؟ اس کو آپ ایک ملی جلی بات کر لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی میں پاکستان جس ادارے سے آیا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، وہاں بھی اس چیز کی ترغیب دی جاتی تھی، اور میرے شیخ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ حضور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
جب ہندوستان میں تشریف لائے تو انہوں نے ملتان شریف جا کر 6 مہینے جو ہے مقامی زبان سیکھنے میں لگائے. تو وہ ترغیب جو تھی تو اس اور پھر سینٹر کی پاکستان اسلامک سینٹر کی انتظامیہ میں بھی کچھ افراد تھے جو میری حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو اس اعتبار سے میں نے سمجھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے وہ ان کی مقامی زبان جو ہے اس زبان کو بولتے تھے. تو میرے لیے یہ موٹیویشن تھی کہ جب میں نے یہاں رہنا ہے تو یہاں کی آبادی اور خاص طور پر اپنی آنے والی نسلیں جو ہے ان کے لیے بڑا ضروری اور مفید ہوگا کہ میں ڈچ زبان سیکھوں. آپ بچپن میں آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میرا گھرانہ جو ہے وہ ذمہ دار گھرانہ ہے، اور والد صاحب جو ہے وہ میرے آرمی میں تھے. تو اس اعتبار سے اس زمانے میں تو آرمی میں جانے ہی کے خواب جو ہیں وہ دیکھے جاتے تھے. لیکن یہ 1971 میں ہماری ٹرانسفر جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہوئی. تو سیالکوٹ میں ایک ہمارے تایا تھے برادری میں، حافظ عبداللطیف صاحب، نابینا تھے، حافظ تھے، عالم تھے. ان کی صحبت کی وجہ سے میرا ذہن جو ہے وہ اس طرف ہوا، اور پھر ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، ان کی موٹیویشن اور انسپیریشن کی وجہ سے پھر میرا اور میرے والد صاحب کا ذہن بنا کہ مجھے دینی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. اور میں پھر 73 میں جو ہے، اس سے پہلے میری اسکول کالج کی تعلیم تھی، 73 میں میں نے ایف اے کیا، اور ایف اے کرنے کے بعد میں بیرا شریف چلا گیا. رمضان کی آپ نے بات کی، تو رمضان کو اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان سے اور نیدرلینڈس میں، سب سے امپورٹنٹ فرق آپ کو کیا نظر آتا ہے سوائے اس کے کہ وہاں پہ فیملی ہے اور رونق ہے؟ واٹ از دا بگیسٹ ڈفرینس؟ یہ جو آپ نے فیملی اور رونق کی بات کی کہ پاکستان میں تو پتہ چلتا ہے کہ بھی رمضان ہے. مثلا اسی کو لے لیں کہ صبح سحری کے وقت جو ہے وہ گلی محلے میں ڈھول بجانے والے آ جاتے ہیں، جگانے کے لیے ایک رونق جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اور گھر گھر میں جو ہے وہ سحری کی آوازیں آ رہی ہیں سب لوگ. اور اسی طرح افطاری سے بہت پہلے جو ہے وہ بازاروں کی رونق جو ہے، گھروں کی، سب کی، ایک دوسرے کے گھر میں جو ہے وہ قریبی جو ہے محلے دار وہ افطاری بھیج رہے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ اس چیز کا زیادہ امکان ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی مسلمان نہیں رہ رہا، تو سحری کے ٹائم وہی گھر کے 4 آدمی اٹھے ہیں اور انہوں نے وہ سحری کی ہے. اسی طرح افطاری جو ہے، غنیمت ہے کہ مساجد میں اس چیز کا بعض اوقات انتظام کیا جاتا ہے، یا اسی طرح پھر فیملیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ ایک ماحول بنتا ہے. لیکن پاکستان میں ایک ماحول یہ ہوتا ہے کہ بھی سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک اجتماعی عبادت ہے. یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ بس جیسے ہماری فیملی ہی کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. تو میرا نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ یہاں پہ روزے رکھنا از اٹ ڈیفیکلٹ؟ کیونکہ آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں بھی لوگ روزے نہیں رکھتے، اور ان میں آپ کام کرتے ہیں، مکس اپ ہوتے ہیں، کیا فرق ہے؟ یعنی اس کو صرف اس لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے میں جب اپریل میں آیا تو اس وقت تقریباً 19 گھنٹے کے لگ بھگ لمبا روزہ تھا. لیکن بہرحال روزہ جو ہے اس کی ایک اپنی برکت ہے. آج روزے کے علاوہ اگر کوئی آدمی مجھے صرف 5-6 گھنٹے کے بارے میں کہے کہ 6 گھنٹے تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، پینے کو کچھ نہیں ملے گا، تو ہو سکتا ہے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے، کتنی دیر میں نے کھائے پیے بغیر کیسے گزارنا ہے. لیکن یہ رمضان شریف کی ایک اپنی برکت ہے کہ انسان اب جیسے ان دنوں 14 گھنٹے کا روزہ ہے اور
وہ آگے جو مہینے آتے ہیں گرمیوں کے اس میں 18-19 گھنٹے کا روزہ تھا. تو یہ روزہ جو ہے یہ اس کی ایک اپنی برکت ہے. اور اگر کوئی اس زمانے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ معجزات اب نہیں رہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کا کسی نے معجزہ دیکھنا ہے تو رمضان کو دیکھے کہ آدمی بغیر کسی دقت کو محسوس کیے ہوئے اتنے گھنٹے کھائے پیے بغیر جو ہے وہ گزار لیتا ہے. تو یہاں پر بھی مجھے تو میں کام بھی کرتا رہا ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، وہ میرے سامنے ٹھیک ہے اجازت لے کر کھاتے پیتے تھے، لیکن وہ کھاتے پیتے تھے، مجھے تو کوئی اس چیز کی کمی جو ہے یا پرابلم نہیں محسوس ہوئی. کہ یہ میری نظر میں ایک اسلام کی قوت ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اسلام کا مسلمانوں پر اتنا اثر ہے کہ وہ اتنے گھنٹے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ کھائے پیے بغیر جو ہے وہ گزار دیتے ہیں. آپ نے کہا آپ نے یہاں پہ کام بھی کیا، امامت بھی کی، آپ نے جیل میں کام کیا. مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا کام تھا وہاں؟ میں نے جو ہے وہ 1998 تک مسجد میں مکمل کام کیا. پھر مجھے اپروچ کیا گیا کہ بھئی جیسا ابھی میں نے کہا کہ میں ڈچ زبان آتے ہی سیکھنا شروع کرتی تھی، تو یہاں کی منسٹری کو ایسے علماء اور ائمہ کی ضرورت تھی جو ڈچ زبان بھی جانتے ہوں. تو اس اعتبار سے مجھے اپروچ کیا گیا. میں نے پارٹ ٹائم جو ہے وہ وہاں شروع کیا اور کچھ ٹائم جو ہے وہ مسجد کو دیتا تھا. پھر جیل میں جمعہ شروع ہو گیا تو پھر میرے لیے کمبینیشن کرنا ممکن نہ رہی، تو پھر میں فل ٹائم جو ہے وہ وہاں پریزن میں چلا گیا کام کرنے کے لیے. اور یہ پچھلے سال بلکہ اس سے پچھلے سال میری پینشن ہوئی ہے. لیکن اب چونکہ میں بھی فارغ تھا اور ان کو بھی ضرورت تھی تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ مجھے جمعے کے لیے جو ہے وہ پریزن میں انہوں نے کام دے دیا ہے. تو اس وقت بھی میں وہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں. مجھے پورا یقین ہے دیکھنے والی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کام تھا آپ کا، کیا کرتے تھے آپ، کیسے لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے. یہ پریزن میں جو ہے وہ ایک تو جیسے جمعہ کی بات ہو رہی ہے کہ جمعہ وہاں پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انڈیویجول کنورسیشن ہوتی ہے، اس میں ہم لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان کی جو مشکلات ہوتی ہے پریشانی. آپ سوری مسلم جیلرز کی بات کر رہے ہیں جو مسلم قیدی ہیں یا نان مسلم؟ زیادہ تر مسلم ہمیں اپروچ کرتے ہیں. اچھا. پھر اسی طرح کتنے جیل میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے الحمدللہ مجھ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا. اسی طرح کتنے لوگ تھے کہ جن کو نماز جو ہے وہ نہیں آتی تھی یا بھول چکے تھے، انہوں نے نماز کی جو ٹیکسٹ ہے سبحانک اللہم یہ ساری مجھ سے سیکھی. اور پھر اس کو بعد میں نے ان کو باقاعدہ ایک جس طرح پریڈ سکھائی جاتی ہے، وہ مثال تو شاید غلط ہو لیکن میں نے ان کو پھر باقاعدہ کمرے میں بلا کر علیحدہ علیحدہ سکھایا کہ کیسے نیت کرنی ہے، کہ کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے. تو انہوں نے نماز جو ہے وہ الحمدللہ شروع کی. تو باقی ان کے والدین کے ساتھ یا میاں بیوی کے معاملات جو ہے ان میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اس میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ میڈیشن کیا کرتے تھے کہ ان کے تعلقات جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ یا میاں بیوی کے تعلقات آپس میں گڑبڑ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ میڈیشن ہوتی تھی. کوئی ایسا قیدی یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج تک نہیں بھولا ہو، جو آپ کہیں کہ یہ تو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا؟ ایسے واقعات تو متعدد اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں نہیں بھول سکتا کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا تو وہ پہلے تو الف با تا سا وغیرہ تھی. اس کے بعد جب اس نے قرآن کھولا اور وہ الحمدللہ رب العالمین اس نے وہ ساری مجھ سے پڑھی تو قیدی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگا کہ یہ میں زبانی تو مجھے یاد ہے پوری زندگی پڑھی ہے،
لیکن آج میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اور میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے. اور اسی طرح مجھے یقین ہے کہ جب اس نے اپنے والدین کو بتایا ہوگا کہ میں اس طرح قرآن پاک پڑھتا ہوں تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوگی. تو یہ ان کے لیے اسی طرح جب وہ نماز سیکھ لیتے ہیں قیدی تو ان کا بھی وہ دل کرتا ہے. یہ کہہ لیں کہ بھئی مسلمان جو ہے اس کی اکثریت جو ہے ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارا رب سے رابطہ ہو اور قرآن پاک ہم پڑھیں. لیکن جب وہ بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب نہ کسی مسجد میں فیسلٹی ہے نہ کہیں اور ہے. مسجد میں صرف بچوں کے لیے اب میں امام صاحب کے پاس جاؤں تو پھر بھی کوئی بات نہیں بن سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 24-25 سال میں نے جیل میں کام کیا، ٹھیک ہے کچھ مسلمان بھی ہوئے الحمدللہ، لیکن جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی میری وہ یہی ہے کہ متعدد لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے قرآن پاک سیکھا اور اسی طرح متعدد لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے نماز سیکھی. تو پچھلے آلموسٹ 40 ایئرس میں جب سے آپ یہاں پہ ہیں نیدرلینڈس میں، پاکستانی کمیونٹی سب سے زیادہ کون سا کویشچن پوچھتی ہے آپ سے، کون سا سوال آپ کے سامنے لے کر آتی ہے؟ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز پہ وہ توجہ دیتے ہیں وہ ان کی آنے والی نسلیں ہیں کہ آنے والی نسل جو ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر یہ جو مساجد بنی ہیں ان کی بنیاد بھی آنے والی نسل جو ہے اس کے لیے ہے. اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے اکثریت جو ہے وہ اس چیز پہ وہ متفکر رہتے ہیں کہ ہم نے آنے والی نسلوں کو اس دین کو ان مشکل حالات میں کیسے دے کے جانا ہے کہ وہ ہمارے بعد اسلام کا پرچم جو ہے اس کو سربلند رکھے، مسلمان رکھیں. اور الحمدللہ ہماری مساجد جو ہیں وہ اس بارے میں خاصی کامیابی کے ساتھ اس فریضہ کو سر انجام دے رہی ہے. جیسے صاحب بحیثیت مسلمان ہم ڈچ معاشرے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم آئے تو یہاں پر آ کر ہم نے ان کے کلچر کی خرابیاں جو ہیں، یہ جیسے بے پردگی وغیرہ جو ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا، لیکن ان کے کلچر میں جو خوبیاں ہیں وہ ہم اڈاپٹ نہیں کر سکے. مثلا میں نے جو ابھی آپ نے 40 سال کہا، 37 سال 40 سال ہی ہوتے ہیں 1987 سے لے کر اب تک، میں نے جو چیزیں یہاں پر دیکھی جو ہم مسلمانوں میں زیادہ ہونا چاہیے تھی، سب سے پہلے یہ ہے کہ وعدہ کی پابندی. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بھی اگر کسی سے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 1:30 بجے کی ہے تو وہ ہو سکتا ہے 5 منٹ پہلے آ جائے، یا آج کل موبائل وغیرہ ہے وہ فون کرے گا کہ میں رستے میں پھنسا ہوا ہوں، میں ابھی آپ 5-10 منٹ کے اندر پہنچ جاتا ہوں. تو اس لیے اگر میری کسی گورے کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے تو مجھے بڑی حد تک یقین ہے کہ وہ 1:30 بجے کے لگ بھگ پہنچ جائے گا. لیکن یہی اپوائنٹمنٹ اگر کسی اپنے سے ہے تو پھر مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے 2 بجے آنا ہے، 2:30 بجے آنا ہے، اور پھر اس نے آ کر کوئی معذرت بھی نہیں کرنی کہ میں نے 1 گھنٹہ آپ کو یرغمال بنائے رکھا. یہ میں اس کو یرغمال کا لفظ بولتا ہوں کہ اس نے مجھے یرغمال بنائے رکھا ہے 1-1.5 گھنٹہ، اور وہ اس پہ معذرت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسری چیز جو ہے میں نے ان کے ساتھ کام کیا، میں نے یہ بہت کم دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی چغلی کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوں. کبھی مجھے جو ہے وہ پادری کسی دوسرے پادری کے خلاف ورگلانے کی کوشش کرے، یہ چیز جو ہے میں نے بہت کم دیکھی. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حالانکہ یہ مسلمان کی خوبی ہے کہ وہ چغل خور نہیں ہوتا، وہ غیبت نہیں کرتا. تو یہ میں نے ان کی سوسائٹی کے اندر 2 چیزیں دیکھی ہیں. کاش ہم
یہ دو چیزیں جو ہے ان سے لے لیں، ایک وعدے کی پابندی اور ایک جو ہم ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، یہ ہم اس سوسائٹی سے لے لیں تو ہمارے اندر اصل میں تو یہ چیز ہمارے اندر بحیثیت مسلمان ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ میں دیکھتا ہوں یہاں ان کی اندر ہے، ہمارے اندر پتہ نہیں کیوں نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس مشکل یہ کہ ہم سدھر جائیں۔ نہیں، امید تو رکھنی چاہیے، لیکن ہماری آنے والی نسل جو ہے ان کے اندر یہ چیز بہرحال موجود ہے کہ ہوتا ہے ماں باپ جب گلا شکوہ کسی کا شروع کرتے ہیں تو اکثر گھرانوں میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ وہ والدین کو منع کر دیتے ہیں کہ امی ابو آپ کس کام پہ لگ گئے ہیں، اور وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں ہمارے بچے کہ جب ہم بیٹھ کر ان کے سامنے اپنے بہن بھائیوں یا اوروں کو گلے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کے، تو یہاں بچے جو ہیں ہمارے وہ اس چیز سے روکتے ہیں، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو آنے والی نسل جو ہے اس سے میں جو ہے وہ پر امید ہوں، اور اس میں ہماری مساجد بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے کہ، اور خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی جو ہے، میں فخر سے کہوں گا کہ میں نے جو 24 سال جو ہے وہ جیل میں کام کیا، تو ان 24 سالوں میں میرا خیال ہے کہ میں نے مجموعی طور پر کوئی 30 سے 40 پاکستانی ہوں گے جو میں نے جیل کے اندر دیکھے ہیں، لیکن دوسری مسلمان کمیونٹیز جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نے جیل میں دیکھے ہیں۔ الحمدللہ ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے یہ جرائم میں نہ ہونے کے برابر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کچھ ایڈوائس دے سکتے ہیں بچوں کو کہ ان کو کیسے سوشل میڈیا میں ان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ڈیل کرنا چاہیے، کچھ سجیشن؟ دینی طور پر میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں دیکھیں، خاص طور پر جو دینی پروگرام ہے کہ اس میں کون سے پروگرام ہم نے دیکھنے ہیں، کون سے نہیں دیکھنے ہیں۔ آج سوشل میڈیا جیسے یہ ہمارا میڈیا جو ہے، اب دیکھیں کہ پورا سال وہ لوگ ناچ گانا کرتے ہیں، اور رمضان شریف میں آ کر وہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ہمیں دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں، جی۔ اور ہم بھی ان سے دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں رمضان کے پروگرام۔ تو دین کے بارے میں بڑا ضروری ہے کہ ہم نے کس سے دین لینا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو مختلف لوگ ایکٹیو ہیں ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے جن کے پاس بڑا سطحی قسم کا دینی علم ہوتا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہاں پہ جو چیز سنیں، آپ اپنے مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہے کہ میں نے وہاں سے یہ بات سنی ہے، یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ایک میرا جسم ہے، ایک میری روح ہے۔ میرے جسمانی معاملات کے لیے میرا ایک فیملی ڈاکٹر ہے، وہ فیملی ڈاکٹر جو ہے وہ میں اس سے علاج کرواتا ہوں، اور اگر وہ ضرورت کرتا ہے تو وہ مجھے اسپیشلسٹ کو ریفر کرتا ہے، آگے بھیجتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک فیملی امام ہونا چاہیے جو میری روحانی معاملات کو، اور وہ ضرورت سمجھے تو آگے مجھے ریفر کرے، لیکن اس کے ریفر کیے بغیر جو ہے وہ میں اپنے امام کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جاؤں، اور وہ کوئی ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کے پاس انتہائی باصلاحیت علماء، پاکستان اسلامک سینٹر کی میں بات کروں تو وہاں پر پی ایچ ڈی اسکالر حافظ محمد اشفاق صاحب علامہ موجود ہیں، نوجوان ہے۔ اسی طرح غوثیہ مسجد کی بات کروں تو حضرت علامہ سید افتخار حسین شاہ صاحب جو ہے وہ انتہائی جید عالم ہے۔ یہ ہماری کمیونٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے علماء ملے ہیں جن کا علم، جن کا تقوی، جن کا خلوص، جن کی طہارت، جن کا کردار جو ہے اس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ وہ اتنی پاکیزہ شخصیات ہمیں ملی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسی صاحب، آخری سوال
نیدرلینڈس میں کتنی پاکستانی مساجد ہوں گی تقریباً؟ میرا خیال ہے کہ شاید 15 سے 20 کے درمیان ہماری مساجد بنتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ سوال، آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا؟ میں نے آپ کے چینل کا نام آج ہی سنا ہے، لیکن انشاءاللہ میں سبسکرائب کروں گا، اور میں اپنے تمام دوست احباب کو بھی اس چیز کی دعوت دوں گا کہ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اس کا حصہ بنے. جزاک اللہ. مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ.